یہ ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ کہانی ہے کہ کیسے پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹیجک اثاثہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو جنوبی ایشیا کی سیاست کو اب یوں سمجھیں کہ ایک نئی شکل دے رہی ہے۔ آئیے آج اسی پیچیدہ رشتے کے اتار چڑھاؤ کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ تو سین کچھ ایسا ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کا ایک خواب دیکھا تھا، جسے اسٹریٹیجک ڈیپتھ یا اسٹریٹیجک گہرائی کہتے ہیں۔ ہدف یہ تھا کہ ایک وفادار اتحادی ملے گا اور پورے خطے پر کنٹرول حاصل ہوگا۔ لیکن 2021 میں جب طالبان واپس اقتدار میں آئے تو حقیقت بالکل ہی مختلف نکلی۔ اسٹریٹیجک گہرائی کے بجائے ملا اسٹریٹیجک دھچکا، اتحادی کی جگہ ایک مخالف پڑوسی، اور سرحدوں پر تو بس افراتفری ہی افراتفری۔ شروع میں تو جب طالبان نے فتح حاصل کی پاکستان میں جشن کا سا سما تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک آپ کہیں کہ قائم نہ رہ سکی، کیونکہ یہ جو رشتہ تھا یہ بہت ہی تیزی سے خراب ہوتا چلا گیا۔ اور یہ ایک جملہ اس رشتے کی ساری حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ مطلب ایک ایسی تنظیم جسے پاکستان نے خود پروان چڑھایا تھا، اب وہ اس کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو کر اسی کے مفادات کو چیلنج کر رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر پاکستان نے اتنے سالوں تک طالبان کی حمایت کی ہی کیوں؟ اس کی وجہ ایک خاص پالیسی ہے جسے اسٹریٹیجک گہرائی کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو پاکستان افغانستان کو ایک ایسے بیک یارڈ یا پچھواڑے کے طور پر دیکھتا تھا جو بھارت کے خلاف ایک توازن قائم کرنے میں مدد دے سکتا تھا، اور یہی نظریہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اب کہہ لیں کہ مرکز بنا رہا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تعلقات کتنے پرانے اور گہرے تھے۔ کہانی 1980 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، سوویت یونین کے خلاف جنگ سے۔ پھر 1994 میں طالبان سامنے آتے ہیں، اور 9/11 کے بعد تو پورا منظرنامہ ہی بدل گیا، جب پاکستان نے بظاہر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی، لیکن خفیہ طور پر تعلقات تب بھی برقرار رہے۔ لیکن 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پوری کی پوری حکمت عملی جس پر اتنے سال کام کیا گیا وہ دھڑام سے گر گئی۔ پاکستان کی یہ سرمایہ کاری، یہ انویسٹمنٹ ایسے منفی نتائج لائی جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اس صورتحال کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے اسٹریٹیجک دھچکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چال آپ دوسروں کے لیے چلتے ہیں وہ الٹا آپ ہی کے گلے پڑ جائے، اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ اتحاد ٹوٹ گیا؟ دیکھیں، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی، افغان طالبان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو پناہ دی جو پاکستان کے اندر حملے کرتی ہے۔ دوسری، انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو سرکاری سرحد ماننے سے انکار کر دیا، اور تیسری، انہوں نے پاکستان کے حریفوں جیسا کہ ایران کے ساتھ نئے تعلقات بنانے شروع کر دیے۔ اور اس کا نتیجہ وہ تو اعداد و شمار میں صاف نظر آتا ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ 2021 میں کہاں مہینے کے تقریباً 15 حملے، اور 2024 تک یہ تعداد 60 سے بھی اوپر چلی گئی، مطلب سیدھا 4 گنا اضافہ۔ اور یہ طالبان کی پالیسی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے بڑے مسئلے کی۔ TTP کے علاوہ تنازع کی ایک اور بہت بڑی وجہ خود سرحد ہے، ایک ایسا مسئلہ جو 1 صدی سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ یہ ہے وہ مشہور ڈیورنڈ لائن، 1896 میں برطانوی دور میں کھینچی گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان نے اسے کبھی بھی ایک بین الاقوامی سرحد کے طور پر دل سے قبول نہیں کیا، اور طالبان کے آنے کے بعد یہ تنازع اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس تنازع کی شدت کا اندازہ اس ایک عدد سے لگائیں، 40%۔ طالبان کے حمایت یافتہ جنگجوؤں نے پاکستان کی مہنگی سرحدی باڑ کا تقریباً 40% حصہ تباہ کر دیا، جو ان کے ارادوں کا ایک واضح اشارہ تھا۔ تو نقصان صرف سیکیورٹی کا نہیں ہوا، پاکستان کو بہت بڑا معاشی دھچکا بھی لگا ہے۔ تجارت میں $1.2 ارب کی کمی آئی، کیونکہ طالبان نے اپنی معاشی ترجیحات بدل کر ایران اور چین کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ لیکن یہ کہانی صرف سیاست، سرحدوں اور پیسوں کی نہیں ہے، اس کا ایک انسانی پہلو بھی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان بڑے فیصلوں کا عام لوگوں کی زندگیوں پر آخر کیا اثر پڑا؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خراب سیکیورٹی کی صورتحال نے ایک بڑے انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ یہ دونوں مسائل ایک دوسرے سے پوری طرح جڑے ہوئے ہیں۔
اسی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے جواب میں پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے منصوبے کے تحت ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور تقریباً 10 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغانوں کو ملک بدر کر دیا۔ یہ ایک ایسا عدد ہے جو اس بحران کی سنگینی کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ صورتحال پناہ گزینوں اور پاکستانی میزبان برادریوں دونوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی 30 لاکھ سے زیادہ افغان موجود ہیں اور تعلیمی، معاشی اور موسمیاتی بحرانوں نے سب کے لیے وسائل پر شدید دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں تعلقات ٹوٹ چکے ہیں اور بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے 3 ممکنہ منظرناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا راستہ تو سب سے خطرناک ہے، مسلح کشیدگی، جو ایک محدود جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا راستہ ایک منظم تعطل کا ہے، جہاں کم شدت کا تنازع سالوں تک ایسے ہی جاری رہ سکتا ہے۔ اور تیسرا، سب سے امید افزا راستہ، ثالثی کے ذریعے تعلقات کی بحالی ہے، لیکن فی الحال اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ پاکستان اور طالبان کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب ریاستیں اپنے مقاصد کے لیے مسلح گروہوں پر انحصار کرتی ہیں تو اس کا نتیجہ اکثر غیر متوقع اور تباہ کن ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بھاری قیمت عام لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔